اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پہ جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا جانے بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا قطرہ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر قطرہ آدم کے بغیر اتنے گلاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر لم سے لبے حسین کو ترسا ہے آب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آلے نبی کا کام تھا آلے نبی کر گئے آلے نبی کا کام تھا آلے نبی ہی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح
حسن و شباب ریت پر۔ السلام علیکم ناظرین، محرم الحرام کے خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے ہمارا، اور ابھی ہمارے ساتھ نعت خواں زین العابدین صاحب موجود ہیں، وہ ہمیں نعتیں سنا رہے ہیں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، نعتوں کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اور آج عاشورہ کے دن ہے، عاشورہ کے دن ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ عبادت میں آپ کے نوافل روزے آ جاتے ہیں، نوافل نمازیں آ جاتی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نعتوں کا بھی سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ ساتھ ساتھ میں جو ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر سیدہ قمر النساء شاہ موجود ہیں، ان سے میں آج کے دن کی فضیلت وغیرہ تو میں نے پوچھ لی ہے۔ اب میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آج کے دن کے جو واقعات ہیں، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے اور اسے کیا فوائد ہیں؟ تمام واقعات پر محرم الحرام کے اگر غور کیا جائے تو سبق ملتا ہے جو امام حسین اہل بیت ہمیں دے گئے۔ سب سے پہلا تو صبر، راضی برضا۔ دوسرا سب سے بڑا جو تا قیامت تک کے ہمیں اپنانا چاہیے کہ دین اسلام کو بچانے کے لیے کسی بھی قربانی دینے سے گریز نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ آپ کے جان کی ہو، چاہے وہ آپ کے اہل خانہ کی ہو، چاہے مال کی ہو۔ تیسرے جو سبق ملتا ہے اس سے وہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی نعمت دے تو اس نعمت کو یادگار قائم کر دو۔ دیکھیے بس واقعہ ضرور دکھ اور تکلیف کا ہوا ہے، لیکن دیکھا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر اللہ نے ایک بہت بڑا کرم کیا کہ شہادت کا رتبہ دے دیا کہ صلہ شہید کیا ہے، تب تاب و جاویدانہ، ہمیشہ کی زندگی حسین کو دے دی۔ حسین آنکھوں سے اوجھل ہے، رب کے پاس ایسے ہی ہے جیسے دنیا میں تھے، اسی طریقے سے کھاتے پیتے، اسی طریقے سے چلتے ہیں، اور شہید کا مرتبہ سیدھا جنت ہے۔ وہ تو ویسے ہی جنتی تھے، لیکن دگنی تگنی جنتیں اللہ نے ان کو تو عطا کر دی۔ تو یہاں سبق جو ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ جب کوئی ایسی واقعات ہوں جو دین کو اہمیت دیں، جو دین کی اس کو برقرار رکھیں، تو آپ اس کی یادگار قائم کرو۔ یادگار کا مطلب یہ کہ اسے اس دن، ان موقعوں پر، ان مہینوں پر، ان دنوں میں اپناؤ، دہراؤ، تاکہ یاد تازہ ہو، آپ میں ایک جوش ولولہ پیدا ہو کہ ہمیں بھی ایسا کرنا ہے، ہمیں بھی اس طریقے سے۔ آج اگر ہم یہ چیزیں نہ کریں تو نہ ہمیں پتہ چلے گا، نہ ہماری نئی جنریشن کو پتہ چلے گا، نہ ہم میں وہ جذبہ آئے گا۔ چاہے تھوڑی دیر بھی سنتے وقت ضرور آتا ہے کہ واقعی دین کو بچانا چاہیے، کفار کے سامنے سر جھکانا نہیں چاہیے، غلط لوگوں کی بیعت نہیں کرنی چاہیے، یہ آتا ہے۔ عملاً بھلے تھوڑا کم ہے لیکن وقتی طور پر آتا ضرور ہے، اور ہو سکتا ہے جب بار بار یہ یادگار قائم آتی جائیں تو ہو سکتا ہے ایک دن یہ جذبہ مکمل اور جامع جڑ پکڑ لے۔ جی بالکل، اور دین اسلام اس طرح تا قیامت تک قائم رہے گا، اس کا وعدہ تو رب نے لیا ہے۔ تو دین اسلام کو قائم اور دائم قیامت تک رکھنے کے لیے مومنوں کی ضرورت ہے، اور مومن اسی طریقے سے ان یادگاروں سے، ان واقعات سے، ان جذبوں سے ہی پیدا ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ دوسرا سبق اس سے یہ ملتا ہے کہ اچھی نعمت ملتی ہے، شکر کرو، تب بھی خیرات کرو۔ خدا نہ خواستہ کوئی برا وقت آتا ہے تب بھی عبادات کرو، استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، خیرات صدقہ کرو تاکہ بلائیں ٹل جائیں۔ بے شک۔ اور یہی چیزیں آج ہمیں کرنی ہیں تاکہ ہماری مشکلات ختم ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں۔ اس وقت ہمارا پاکستان بہت سے مسائل میں گھرا ہوا ہے۔ محرم اور امام حسین کی شہادت یہ نوجوانان وطن کو سبق دیتی ہے کہ اسلام کو بچانے، وطن کو بچانے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرو، اور یہی جذبہ کارفرما ہونا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں سب سے بڑا تمام واقعات جو ہم نے عاشورے کے، محرم کے، کربلا کے اور تمام فوائد جو پڑھے، ان سب سے یہی ایک فائدہ بھی اور یہی ایک سبق ملتا ہے کہ دین کو ہر حال میں بچانا ہے۔ بچانے کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کرنا، چاہے وہ آپ کی جان کی ہو، چاہے آپ کے اہل خانہ کی ہو، چاہے آپ کے مال کی ہو۔ اس کے لیے جانی مالی ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار رکھو۔ جب بھی دین کو بچانے کے لیے جہاد کا اعلان ہو تو فوراً حاضر بحضور ہو جاؤ۔
صحیح. اور نہ عام دنوں میں یہ سبق ہے کہ اچھے دنوں میں، ایسے دنوں میں جو واقعات ہوئے اپنی عبادات کو بڑھا دو. اللہ نے اسی لیے متبرک مہینوں میں یہ واقعات رکھ دیے ہیں کہ تمہاری عبادت کا ثواب بھی تمہیں دگنا چوگنا ملے گا. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ، اگر ہم عام دنوں میں پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں تو ان دنوں میں ہمیں نوافل پڑھ کر شہیدان کربلا کو بخشنے چاہیے، نوافل پڑھ کر تمام انبیاء کو بخشنے چاہیے، نوافل پڑھ کر اپنے رشتہ داروں کو بخشنے چاہیے، نوافل پڑھ کے جو شہید مسلمان شہید ہیں ان کو بخشنا چاہیے. قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے، پڑھ کر ان کو بخشنا چاہیے، خیرات کرنی چاہیے. جی ٹھیک ہے. اسلام میں صدقے کی کیا اہمیت ہے؟ صدقہ کیوں کرتے ہیں اور صدقے کی اہمیت بیان کریں. صدقے کی جی دیکھیے، صدقے کے اسلام میں نہیں، صدقہ رب کہتا ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے. ایک ہے خیرات، جی ایک ہے زکوٰۃ اور ایک ہے صدقہ. خیرات تو وہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا آپ اللہ کے نام پر دے دیں، اس میں میری غریبی کا سوال نہیں صحیح. آتا. ایک غریب آدمی کے پاس ایک روٹی ہے، وہ اگر آدھی روٹی بھی کسی دوسرے غریب کو دے دیتا ہے اللہ کے نام پہ تو یہ خیرات ہے. اور اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ رب کا وعدہ ہے کہ ایک دو گے تو دو لوگے تو اللہ اس کی روزی میں برکت دے گا. جی بالکل. زکوٰۃ امیروں پر واجب، جن کے پاس مال ہے، اس کی تعداد ہے کتنا سونا اتنا چاندی، ان پر وہ مال کے گند کو دھوتی ہے. صحیح. تو زکوٰۃ دینا فرض ہے ہر صاحب حیثیت لوگوں کے پر. اس کے بعد آتا ہے صدقہ. صدقہ رد بلا کہا گیا ہے. مشکلیں آئیں، پریشانیاں آئیں، ان کو ٹالنے کے لیے جو بھی کچھ آپ کے پاس ہے اس میں بھی کسی امیری غریب کا سوال نہیں ہے. صحیح. جو جس کے پاس ہے، چاہے ایک روٹی ہے، چاہے دو بوٹیاں گوشت کی ہے، چاہے آٹا ہے، چاہے انڈا ہے، لوگ جو عموماً زیادہ اسی قسم کی چیزیں نکال، چاہے 100 روپیہ، جو کچھ بھی ہے اللہ کے نام پر یہ کہہ کر دے دو. جس شخص کا صدقہ دے رہے اس کا نام لے کے کہ اس کی جان و مال آبرو عزت کا صدقہ. ٹھیک ہے. اللہ اس صدقے سے آنے والی بلاؤں کو ٹالتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے کہ کوئی بھی بشر خیرات کرنے سے یا صدقہ دینے سے رک نہیں سکتا. غریب بھی اگر ایک روٹی پکا کر صدقے کے نام سے دے دے. جی. جیسے میں نے کہا غریب ہے آدھی روٹی کسی کو دے دے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ روزہ کھلانا بہت ثواب ہے تو ایک شخص نے محفل سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جس کے پاس ایک کھجور ہو وہ کیا کرے؟ صحیح. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کے 4 ٹکڑے کر لو، ایک سے تم روزہ کھول لو، 3 سے دوسروں کھلا دو، کیونکہ اللہ تو جانتا ہے تیرے پاس ایک ہے لیکن تیری اس میں سے بھی تم اس طریقے سے خیرات کر سکتے ہو اور ثواب کما سکتے ہو. صدقہ بلاؤں کو ٹالنے کے لیے آپ کے وطن پر ہے، آپ کے آل اولاد پر ہے، آپ کے گھرانے پر ہے. عموماً بزرگان دین سے تو یہ حکایت روایت ملتی ہے کہ زیادہ تر لوگ جمعرات کے دن 8 دن میں ایک دن صدقہ ضرور کرتے ہیں کہ تمام بلائیں ٹل جائیں، آفات ٹل جائیں. صدقہ صرف مال سے نہیں ہے، صدقہ آپ پڑھ کر بھی بخشش کر سکتے ہو. اچھا وہ کس کہ طرح سے؟ اللہ تعالیٰ میں 2 نفل پڑھتی ہوں فی سبیل اللہ جی. کہ میری یہ بلائیں ٹل جائیں، یہ مشکلیں ٹل جائیں، یہ اچھا. پریشانیاں دور ہو جائیں. ٹھیک ہے. اس کے لیے یہ نیت کرنی چاہیے. کر سکتی ہیں صحیح آپ. ہے. کلام پاک کی یاسین شریف پڑھ سکتی ہیں آپ. ٹھیک ہے. کلام پاک کا وہ پڑھ سکتی ہیں کہ اللہ اس کی برکت سے آنے والی بلاؤں سے بچا لے. قرآن میں کئی آیات ایسی ہیں جو شر سے محفوظ رکھتی ہیں، ان آیات کی تلاوت کر لی جائے کہ اللہ ہمیں شر سے محفوظ رکھ. یہ سب صدقات میں ہے. صدقات جس طرح سے صدقات صرف یہ نہیں کہ مال کے کر دیں، صدقات یہ بھی ہے. صدقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی جان کو تکلیف دے کر اگر کسی کے کام آ گئے تو وہ بھی آپ نے صدقہ کیا ہے اور اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی اجر ہے. لیکن عموماً ہمارے یہاں صدقے سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ کچھ بھی کھانے پکانے کی چیز، کچھ بھی روپیہ جی. پیسہ جو ہے وہ نکال دیا جائے صدقے کا کر کے. اسے بھی ایک بات ہے کہ اللہ نے بندے سے بندے کا ذریعہ رکھا ہے، دینے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے، لیکن اس طریقے سے غریبوں تک وہ چیز پہنچ جاتی ہے جو ہم یوں نکالتے ہوئے، کوئی سخی ہے تو کچھ کنجوس بھی ہے. جی تو جی ان کو مجبوراً جب پریشانیاں آئیں گی تو صدقہ نکالنا ہے، اس طرح ان کے ہاتھوں سے بھی وہ چیز نکل جاتی. صحیح. دین اسلام میں صدقہ کی اہمیت یہی ہے اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمائی ہے کہ تم صدقہ و خیرات کرو کہ تمہاری بلاؤں کو اللہ ٹالتا ہے اور اللہ کو پسند ہے.
ٹھیک ہے. جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ جمعرات والے دن صدقہ دینا زیادہ افضل ہے، تو یہ عام دنوں میں اور جمعرات میں کیا ڈفرینس ہے؟ عام دنوں کی بات نہیں ہے، لوگوں نے ایک دن مقرر کر دیا ہے کہ جمعرات خیرات کا دن ہے. جیسے جمعے کے لیے رکھ دیا گیا ہے کہ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا کہ نکاح کا دن ہے. دن تو سارے اللہ کے ہیں لیکن جمعے کو امام الایام قرار دیا گیا ہے. تو اس طریقے سے غنیت الطالبین نے پیران پیر دستگیر سید عبد القادر جیلانی نے ان دنوں کی اہمیتوں کو واضح کیا ہے کہ ان میں الگ الگ. ہمارے یہاں لوگوں نے عموماً ہم اپنے بزرگوں سے بھی اور عام اس سے بھی دیکھتے آئے کہ جمعرات کو صدقہ خیرات کا دن کر دیا گیا ہے کہ بھائی اس دن نکال دو. اللہ تعالیٰ چاہے کوئی مصیبت ہے یا نہیں ہے لیکن پھر بھی جمعرات کے دن خیرات کر. یا جیسے حالانکہ خوشبو ہمیشہ ہونی چاہیے. اگر بتی بہت سی چیزوں کا جو دھواں ہے وہ بہت سی اس کو ٹال دیتا ہے، جرمز کو مار دیتا ہے، لیکن ہمارے یہاں سے بھی تصور کیا جاتا ہے کہ جمعرات کو اگر بتیاں روشن کر دو. 4 اگر بتیاں روزانہ روشن کر دو اچھا گھر میں خوشبو بھی آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ جب خوشبو آتی ہے تو آپ کا دل درود شریف پڑھنے کو چاہتا ہے تو اس طرح درود شریف بھی ہو جاتا ہے. ثواب بھی ساتھ ساتھ، ثواب کا ثواب بھی ہے اور نیکی کی نیکی بھی. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ، بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں آپ نے. اب ناظرین ہمارے ساتھ اسلامک اسکالر سیدہ قمر النساء شاہ موجود تھیں، انہوں نے بہت اچھی اچھی باتیں بتائی ہیں آج کے حوالے سے ہمیں. اور ساتھ ساتھ میں جو ہمارے ساتھ نعت خواہ ہیں زین العابدین صاحب، ان سے میں یہ کہوں گی کہ وہ ایک نعت سناتے چلیں اور ان کی نعت کے ساتھ ساتھ ہم ہمارا جو خصوصی پروگرام کا سلسلہ جاری ہے تو جاری ہی رہے گا، بٹ ہم بریک پہ جائیں گے اور بریک سے واپس جب ہم آئیں گے تو اپنے نیو گیسٹ کے ساتھ ہوں گے. درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے. یہ کرم ہے سارا بطول کا، میرے منہ سے آئے مہک صدا. جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. کیا بات رضا اس چمن ستان کرم کی، زہرا کلی جس کی حسین و حسن پھول. میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں. مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق گلی سے ہے، مجھے عشق کے وطن سے ہے، مجھے
عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، مجھ میں کتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجے تن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں۔